ناظرین خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں نالج برین بائی آصف مصطفیٰ۔ اہمیت امروز 24 ستمبر دن وشیش میں دیکھیں گے میڈم بھیکاجی کاما کی کہانی۔ عیسوی تاریخ 24 ستمبر، ہجری تاریخ 1 ربیع الاول 1447۔ دوستو، آج 24 ستمبر ہے اور یہ دن ایک بہادر خاتون کا یوم پیدائش ہے۔ بھارت کی آزادی کی جدوجہد میں بہت سی عظیم شخصیات نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ انہی میں سے ایک نام ہے میڈم بھیکاجی کاما، ایک ایسی بہادر خاتون جنہوں نے غیر ملکی سرزمین پر پہلی بار ہندوستان کا پرچم لہرایا تھا۔ یہی وہ پرچم ہے جو انہوں نے ملک سے باہر لہرایا تھا۔ مجاہد آزادی بھیکاجی رستم جی کاما 24 ستمبر 1861 کو ممبئی کے ایک امیر پارسی خاندان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد سوراب جی پریم جی پٹیل شہر کے ایک مشہور وکیل اور تاجر تھے۔ اس وقت کی پارسی لڑکیوں کی طرح انہوں نے بھی بہترین تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو پیشے سے وکیل تھا اور انگریزی حکومت کا حمایتی تھا۔ جبکہ انگریزوں کی ہندوستانیوں کے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کو دیکھ کر میڈم کاما انگریزوں کی سخت مخالف تھی، اس لیے ان کی شادی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس لیے انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت سماجی بہبود اور انسانیت کی خدمت میں گزارنا شروع کر دیا۔ 1986 میں ممبئی میں قحط اور پلیگ کی وبا پھیلی۔ بھیکاجی نے ایک نرس کی حیثیت سے بیماروں کی دیکھ بھال کی اور اس دوران وہ خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے بچ گئی۔ 1902 میں وہ علاج کے لیے برطانیہ چلی گئی۔ یہیں سے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ لندن میں ان کی ملاقات شیام جی کرشن ورما اور ایک اہم رہنما دادا بھائی نوروجی سے ہوئی۔ وہ نوروجی کی ذاتی سیکرٹری بن گئی اور جلد ہی ان کی سوچ قوم پرستی کی طرف مائل ہو گئی۔ آزادی کے رہنماؤں کے ساتھ رہ کر جلد ہی ان کی سوچ قوم پرستی کی طرف مائل ہو گئی اور آزادی کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ جب انہیں کہا گیا کہ اگر وہ یہ سرگرمیاں بند نہیں کریں گی تو انہیں ہندوستان واپس جانے نہیں دیا جائے گا۔ 1905 میں بھیکاجی پیرس چلی گئی، جہاں انہوں نے پیرس انڈین سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ہفتہ وار رسالہ جیسے وندے ماترم اور مدن کی تلوار شائع کیے، جو ہندوستان میں ممنوع تھے، لیکن فرانسیسی کالونی پانڈیچری کے ذریعے چھپ کر پورے ہندوستان میں پہنچائے جاتے تھے۔ وہ ان انقلابیوں میں سے تھی جو آزادی کے لیے ہر طریقہ استعمال کرنے کو تیار تھی۔ اور پھر وہ تاریخی دن آیا۔ 22 اگست 1907 کو وہ جرمنی کے شہر اسٹوٹ گارڈ میں ہونے والی دوسری سوشلسٹ کانفرنس میں شامل ہوئی۔ وہاں انہوں نے ہندوستانیوں میں برطانوی حکومت کے ظلم و ستم کو بیان کیا اور ایک نئی امید کا پرچم لہرایا۔ پہلی عالمی جنگ شروع ہونے کے بعد برطانیہ اور فرانس اتحادی بن گئے اور بھیکاجی کاما کو فرانس میں نظر بند کر دیا گیا۔ 1935 تک جلا وطنی میں رہی۔ جب وہ شدید بیمار ہو چکی تھی اور فالج کی وجہ سے ان کا جسم مفلوج ہو چکا تھا، آخر کار انہوں نے برطانوی حکومت سے ہندوستان واپس جانے کی درخواست کی اور اپنی تمام انقلابی سرگرمیوں کو ترک کرنے کا وعدہ کیا۔ نومبر 1935 میں وہ ممبئی واپس آئی اور اپنی پیدائشی سرزمین پر 9 مہینے گزارنے کے بعد 13 اگست 1936 کو 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ بھیکاجی کاما نے اپنی پوری جائیداد لڑکیوں کے ایک یتیم خانے اور اپنی خاندانی فائر ٹیمپل کے نام کر دی۔
ہندوستان میں ان کی یاد میں کئی سڑکیں اور عمارتیں ان کے نام پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ 26 جنوری 1962 کو حکومت ہند نے ان کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ آج ان کی بہادری اور قربانی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کسی ایک شخص کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ان گنت قربانیوں کی داستان ہے۔ ختم شدہ